لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ساتھ بسم اللہ جی آیا نوں، بہت شکریہ، مہربانی فرمائیں، سادات کو جگہ دیں، علماء کرام کو جگہ دیں۔ میں قبلہ پیر سید شعیب نواز شاہ صاحب قبلہ آپ کو جی بسم اللہ۔ لو جی نابا جی کے مائک والے کرتے ہیں، گرمی کی شدت ہے، بزرگوں کو جگہ دیں۔ جگہ یہ کرسیاں خالی پڑی ہیں، آپ آگے تشریف لے جائیں، آگے تشریف لے جی بسم اللہ۔ بس آخری شعر اور نعرہ اور بابا جی کے مائک حوالے۔ ہم گتے میم روڑی سونیا تیرا نام، ہم گتے میم ہے سونی سونیا تیرا نام، تیرے اتوں صدقے آقا میرا پیو تے میری ماں، کوئی سوئی ہوئی ملت اسلامیہ کو جگانے والی وہ عظیم شخصیت، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں۔ میں نے آپ سے پہلے ایک جملہ بولا، پچھلے سال 18 نومبر کو جب میں فوراً اسلام آباد آپ کے قدموں میں حاضر ہوا، ایک چھوٹا سا بچہ یو کے کی دھرتی کا، بیٹا آپ سے گزارش ہے اٹھو یہاں سے، اٹھو نہ پیچھے چلے، ادب اسی میں ہے، آپ کو سیڑھی مل جائے گی، حکم ملا ہے اٹھ جائیں آپ، حکم ملا اٹھ جائیں آپ، حکم ملا بیٹا لاج کو چھوڑو، بزرگوں کا مہربانی بیٹا اٹھ کے پیچھے چلے جاؤ، بھائی تینوں قسم میں پیدا کرنے لگے اٹھ جا یار، بزرگوں کا پیار کرنا بیٹا، بیٹا اٹھ میرا بیٹا، میرے پاس آ جا، میرے پاس پیچھے آ جا، پیچھے آ جا، تیری محبت تیرا پیار مجھے پتہ ہے، یقیناً تیری آنکھوں کی آنسو بتاتے ہیں کہ تو بکا ہوا ہے، اور یقیناً صرف آپ کا جذبہ نہیں ہے، یہ پوری ملت اسلامیہ کا جذبہ ہے۔ میں نے ناروے میں اور یو کے میں ایک بچے کو دیکھا، میں نے بچے کو مجھ سے پوچھنے لگا افتخار انکل واٹ ختم نبوت؟ میں نے کہا بیٹا آقا کریم کا فرمان ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر ہوتے تو حضرت عمر ہوتے۔ تو اس بچے نے کیا کہا؟ میں نے کہا بابا خادم حسین رضوی زندہ باد۔ چھوٹا سا بچہ ہے جو نہ تیری بولی کو سمجھتا ہے نہ میری بولی کو سمجھتا ہے، انگلش بون بچہ ہے، انگلش بون، پنجابی اردو کو نہیں سمجھتا، انگلش بولتا ہے، لیکن پوری دنیا میں جو نعرہ میرے بابے نے بلند کیا، اللہ کی عزت کی قسم، یہ فیضان پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا ہے، یہ فیضان محدث علی پوری کا ہے، دات علی حجویری کا ہے۔ مجھے سننے کے لیے نہیں بیٹھے، نعرہ لگاؤ بابا جی کے مائک حوالے، کیونکہ گل وچ کچھ ہو رہے ہے نا، ہاتھ اٹھا کے بول تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول، لبیک 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 یا رسول، لبیک لبیک لبیک۔ بات ذہن میں یہ رکھو کہ اگر ویل چیئر والا بابا خادم حسین ایسا نعرہ لگاتا ہے تو نیزے کی نوک پہ ڈر کے میرے حسین نے کیسا نعرہ لگایا ہوگا؟ ہاتھ نیچے نہیں، لبیک 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 یا رسول، 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 لبیک۔ میں بابا جی حضور سے ملتمس ہوں اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ علماء کرام کا شکریہ، بزرگوں کا شکریہ، شاہ صاحب قبلہ کا شکریہ۔ بابا جی قبلہ آپ خوش رو گفتگو فرمائیں گے، بڑے ذوق کے ساتھ عقیدت کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، شہیدان کربلا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له،
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باغ جنت کے ہیں بہار مدح خانے اہل بیت باغ جنت کے ہیں بہار مدح خانے اہل بیت تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت اے شباب فصل گل یہ چل گئی کیسی ہوا کٹ رہا ہے لہلہاتا بوستان اہل بیت کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے دن دھیاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت زخم کھانے کو تو آبے تیغ پینے کو دیا خوب دعوت کی بلا کر اے دشمنان اہل بیت اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے میں بھی تقریر کر رہا ہوں مجھ سے پہلے بھی ہوئی ہوتی رہیں گی جوان بچوں سے لے کر شیر خوار بچوں تک دینا یہ امام علی مقام امام حسین کا ہی کام ہے مولانا حسن رضا کیا فرمایا سونا کا مطلب بازار خالی کر گئے لوگوں کو تو مسئلہ ختم نبوت نہیں سمجھ آتا لوگوں کو تو ناموس رسالت کا مسئلہ سمجھ نہیں آتا تو امام علی مقام کا مسئلہ کیسے سمجھ آئے
اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے۔ مقام بیدہ پر حضرت امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کو اور ہر کے ساتھیوں کو، بعد میں حضرت ہر واپس آ گئے، آپ نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مرا سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا الا وان ہؤلاء قد لزموا طاعۃ الشیطان وترکوا طاعۃ الرحمن وَأَظْهَرُوا الْفَسَادَ وَعَطَّلُوا الْحُدُودَ وَأَسَرُوا بِالْفَيْءِ وَأَحَلُّوا حَرَامَ اللَّهِ وَحَلُّوا حَرَامَهُ وَأَنَا حَقُّ مِنْ غَيْرِ۔ یہ آپ کا خطبہ آدھا میں نے ابھی پڑھا، آدھا بھی باقی ہے۔ آپ نے فرمایا میں ایسے میدان میں نہیں آیا، میرے نانا جان نے فرمایا جس نے کسی ظالم بادشاہ کا زمانہ پایا، وہ ظالم کون سا ہو؟ مستحلا لحرم اللہ، جو اللہ کی حدوں کو پامال کرنے والا ہو، اللہ کی حلال چیزوں کو حرام چیزوں کو حلال کرنے والا ہو، اور اللہ کے عہد و پیمان کو توڑنے والا ہو، اور رسول اللہ کی سنت کا مخالف ہو، اور پھر لوگوں میں گناہ اور برے کاموں کو رواج دینے والا ہو۔ اس موقع پر کوئی بندہ کھڑے ہو کر اپنی زبان سے یا ہاتھ سے اس بندے کو نہیں روکے گا تو قیامت والے دن جہاں اللہ تعالیٰ ظالم کو داخل کرے گا، چپ رہنے والے کو بھی داخل فرمائے گا۔ یہ امام علی مقام کا اپنا خطبہ ہے، اس واسطے اس میں کوئی بندہ تعویل نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کس لیے گئے، میں نے کہا کمال ہے، تیغ بار عزت دین است تو بس، مقصد حفظ آوین است تو بس، مدعا یشگر سلطنت بودے اگر خود نہ کر دے بانچنی سامان سفر۔ اقبال کہندا جے تیرے مطابق تو کہندا امام علی مقام سلطنت لین گئے تے فرمایا جدوں بندہ سلطنت لین جاوے تے لشکر لے کے جاندا یا شیر خار بچے لے کے جاندا۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اسے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، اور بانو تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، پادشاہ کلبہ ایوانیو یک حسامو یک زرا ساوانیو، مادر عام مرکز پرکار عشق اور مادر عام کاروان سالار عشق، یک شمع شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم، تانشینت آتش پیکاروں کی، پشت پازت برسر تاجوں نے۔ یہ ہے امام علی مقام۔ توجہ بھائی توجہ، جب لبیک کا نعرہ ہو نا تو پھر پورا ہاتھ ایسے، میں نے پورا ہاتھ اب ایسے اٹھایا ہوگا، پورا ہاتھ۔ لبیک، توجہ، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن۔ حضرت عقبہ بن نافع صحابی ہیں، افریقہ کے جنگلوں میں پانی ختم ہو گیا، صحابہ سارا لشکر جو ہے وہ شہید ہونے کے قریب آیا، تو آپ نے فرمایا ٹھہرو میں دعا مانگتا ہوں۔ آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے۔ ایک گل بڑی توجہ نہ سنن والی، اس تو بعد گل مک جاندی۔ آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے، ہاتھ چک کے دعا واسطے، صحابی رسول آپ اجے ہاتھ منہ تے نہیں پھیریا تے آپ دا گھوڑا قریب بدے ہویا سی، انہیں انج پیر مارے تے گھوڑے دے پیراں وچوں پانی دا چشمہ جاری ہو گیا۔
حضرت عقبہ بن نافع او نہیں ان کہ جنا حضور دے کندیاں ہوتے بیٹھے، صرف رسول اللہ دے صحابی ہیں تے انہاں دے بارے حضور نے یہ بھی نہیں فرمایا جڑا امام حسین دے بارے فرمایا، فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب حسینا۔ یہ اعلیٰ حضرت بریلوی جدو حدیث نقل کی تھی نا تو پھر بعد آپ نے ایک شعر بھی نقل کی تھا، حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینا حسین سبت من الاسبات۔ یہ حدیث نقل کرن تو بعد اعلیٰ حضرت بریلوی فرمایا کہ یا زبیات القائے کلنا للا علیلہ یمن کلنا ام لیلہ من البشری۔ ایک دن مجنو کہنے لگا ہرنیاں نو ویکھ کے کہ اے ہرنیوں میں نو دسو تو صحیح لیلہ انسانہ وچو یا ہرنیاں وچو۔ اعلیٰ حضرت بریلی فرما دیں کہ جس نال پیار ہوئے نا اتنے ضمیر بھی لوٹائی جا سکتی سی، حسین منی و انا من الحسین احب اللہ من احبہ۔ یہ بھی ہو سکتا سی بار بار حضور ضمیر لوٹا دے، لیکن نہیں، اعلیٰ حضرت فرما دیں حضور تینوں باری حسین دا نام لیا، حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینا حسین سبت من الاسبات۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرما دیں جہدے نال پیار ہوئے نا دی طرف ضمیراں نہیں لوٹائیاں جاندیاں بلکہ بار بار دا تذکرہ کیتا جاندا۔ تے میں جڑی گل کرن لگا انہاں دے بارے علیحدہ فرشتے نہیں آئے۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرما دیں میں مغرب دی نماز رسول اللہ پیچھے پڑھی تے حضور اپنے کاشانہ اقدس دی طرف چل پے، میں اپنے واسطے تے اپنی ماں واسطے دعا کرانا آیا سی، حضور دے ہیبت و جلال دی وجہ تو میں گل نہیں کر سکیا۔ حضور جدو گھر دی طرف چلے نا تے پیچھے میری چلن دی آواز سنی، فرمایا من، پھر خود ہی فرمایا حذیفہ، فرمایا ما حاجتوں کا غفر اللہ لکا ولی امے کا، فرمایا کیا مانگنے آیا ہے، اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش دے۔ یہاں تو ابھی توجہ، جن اے لبیک یا رسول اللہ والے جن کا کام کر رہے ہیں نا وہاں تو صرف دل میں بندہ خیال رکھے تو مالک وہ بھی پورا کر دیتے ہیں۔ ہمارے لوگ بڑے عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، یہ نہیں ہو، میں نے کہا تو کام کرتا چلا جا، تیری یہ ڈیوٹی نہیں ہے، یہ نتیجہ تیرے ذمہ نہیں ہے، تو حضور کی عزت آبرو، حضور کی ختم نبوت اور دین کا کام کرتا چلا جا، ایک دن انشاءاللہ تعالی حضور کا دین تخت پر آئے گا، لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آگئی کیسے آ گیا حضور کو۔ لیکن بے یقینی بے یقینی خود بھی بے یقین ہو بندہ اور لوگوں کو بھی او انہاں لبیک والے کی کرنا ہے، ہاں ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا سارا کچھ۔ جب صحابہ بدر سے واپس آ رہے تھے نا تو کوئی کہنے لگا میں نے فلاں کو مارا، کوئی کہتا میں نے فلاں کو مارا، تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، فرمایا تسی کسی نو نہیں ماریا، رب ماریا سارے۔ تسی تے میں کی کام کرنا ہے، اے لوگوں دے آنکھیں نہ لگے کرو فلانا بندہ ہے کہہ رہا، انہوں کہا منہ بند کرو، کوئی یار دی گل سنا ملا، نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ علمہ وچ پھسا ملا۔ ہار جیت ہمارا مقصد ہی نہیں ہے، شاہ جی جتے ہوئے لوگ رایا ساڑھے پیر طریقہ درابر شریعت حضرت قبلہ پیر سید شعیب نواز شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ بخاری، یہ جتے ہوئے سن لوگ سارے، یہ کوئی بات نہیں، یہ جتے ہوئے سن تے ہونے انہوں ایک مہینہ بھی ہویا تے سمجھ نہیں آ رہی حکومت چلانی کی سے آخر رب تے رب نہ جناب، واللہ غالب علی امری۔ جدو لبیک دے ووٹ ویسے پہلے چل دے رہا ڈاکو وہ بھی ڈاکو یہ بھی ڈاکو، انہاں ڈاکوؤں دے مقابلے جنے آئے کوئی نہیں سن، جنے تے پہلی باری آئے تا انہوں سارے نو پریشانی لگی کھڑی، ساڑھے بارے سوچ دیں لبیک کو روکنا کیسے ہے، میں نے کہا جلیال اسلام کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا، اسلام دا ایسی کون ہوں دیا نوک میں جتنے بھی علماء تے میں سیدہ نو کٹ کے سیدہ نہ میری علیحدہ گفتگو ہوندی، تسی جتنے علماء بیٹھے ہو تے جتنے دین دے ذمہ دار ہو اے خدا دا شکر ادا کیتے کرو کہ رب تواڈے کو دین دا کام لے رہا، مالکاں نو نوکراں دی کمی کوئی نہ جی مکے دے سرداراں کام نہیں نہ کیتا تو اقبال کہندا بلال از حب صہیب از روم سلمان از فارس اور ابو لہب از مکہ اینچے بولا جبی تے نوکراں دی کمی کوئی نہ نے، خدا دا شکر ادا کیتے کرو، یا اللہ تو لبیک دا ساڈے کول کم رہ تے جڑے تسی پرچیاں دتیاں دے بھی شکر ادا کرو، قیامت والے دن آواز لگے گی ہاں جی ختم نبوت دے ڈاکو کھڑے ہو جان، یہ آوازاں لگنیاں نہ شاید، یہ آوازاں لگنیاں، آواز لگے گی
ختم نبوت دے ڈاکو کھڑے ہو جان، پھر آواز لگے گی مسجدوں تو سپیکر لان والے کھڑے ہو جان، پھر آواز لگے گی سیداں تے فور شڈور لان والے کھڑے ہو جان، مولویاں تے فور پھر آواز لگے گی ممتاز قادری نو تختہ دار تک لے جان والے کھڑے ہو جان، پھر آواز لگے گی مرزائیاں نو بینڈ برا کہن والے کھڑے ہو جان، پھر آواز لگے گی میچاں دی خاطر رب دے گھر بند کرن والے کھڑے ہو جان تے مجرم سارے پھر آواز لگے گی جنہوں خاتم النبیین پڑھنا نہیں آیا وہ بھی کھڑا ہو جائے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 توجہ توجہ، کئی بندے بیمار ہوندے نا تے انہاں تے ٹنگاں تے بازوؤں وچ کیڑیاں چلدیاں، کمزوری آ جائے نا تے کیڑیاں چلدیاں، پھر انہاں دے بازو سو جاندے۔ میں انہاں نوں مفت نسخہ دسی جا رہا، نہ کسی حکیم کول جان دی لوڑ ہے، نہ دوائی کھان دی لوڑ ہے، جدے جدے بازو خراب ہیں وہ انج کر کے لبیک دا نعرہ لایا کرن، انہاں دے بازو ٹھیک ہو جانے۔ لبیک توجہ، اے لبیک دا نعرہ لان تو پہلے شاہ جی میرے راتی بازو سو جاندے سے، جدوں تو میں نعرہ لانا شروع کیتا پتہ ہی نہیں میں سوڑا کہندے کہ نہیں۔ اے دے نال تسی جڑے نہیں نہ چاہندے ہاتھ میں ویکھدا رہنا، یا دو ہی وجہ، یا انہاں دے بازو خراب ہیں، یا وہ اپنے آپ نو اس قابل وہ سمجھن میرے ہاتھ بڑے قیمتی میں کھڑا کراں گا تے لوگ کی کہن گے بھائی چودھری صاحب بھی ہاتھ چکی پھردے سن۔ آج لے ان کی پناہ، اسی تو کسی غلط راہ دی طرف نہیں لے جا رہے، تو اس راہ دی طرف لا رہے ہیں جدن تواڈے رون دی واری آنی نا دنیا تے تسی تے میں آج کرتوت کر رہے ہیں نا بھڑے، تے جدو تواڈے میرے رون دی واری آنی تے حضور فرماندے میں رب دے سامنے رو پاواں گا اس دن۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے اور آپ روتے جائیں گے اور ہم کو جدن ماں بھی ویکھ کے شاہ جی نس پوے گا، پیو بھی ویکھ کے پترہ نو نس پوے گا، یار یارہ نو ویکھ کے نس پہن کے بھائی نیکی نہ لے بن، اس دن میرے آقا فرماندے میں رب دے سامنے رو پاواں گا۔ جلے ہو اسی تو کسی غلط راہ لے جا رہے ہیں، لبیک والے دے خلاف لوگ گلاں کرنے جی یہ کی کرنا چاہتے ہیں، میں آقا انہاں نو در رسول تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور کی کرنا چاہتے ہیں۔ جیڑا بھی کوئی گڑبڑ کرے انہوں کوئی بھی بڑا بندہ گل کرے انہیں کہا میں تیرے نال محبت ضرور کرنا لیکن میں کلمہ حضور دا پڑھے ہی اے گل خل کیا نہیں، اور جی فلانے نے سامنے گل کر دی، میں کہا کون ہوتا ہے تیرے گل کرنے والا، جدو گل حضور دی آ گئی گل کائنات وچ مک گئی اس تو بعد۔ کیوں شاہ جی؟ شاہ جی تے ساڈے تو پہلے دریائے جہلم دے پل تے چلے گئے سن، انہاں نوں پتہ چلیا نا سید جو ہوئے تے نال ساڈے امیر صاحب بھی چلے گئے، یہ شاہ جی انہاں نوں چھک کے نال رہ گئے۔ اب دلیری تے انہاں دی سیداں دی نال انہاں نوں چھک کے لے گئے، دلیری تو سیداں دی نا جناب، ہاں جی۔ اور جس سر کو جھکانا چاہا تھا شام والوں نے شکست دیکھیے اسی سر کو اٹھا کے چلے۔ شاہ جی اتنے پہنچ گئے، پوچھو انہاں کول، اتنے پہنچ گئے اتنے جڑے جذبات سن قریب سی کہ اگر وہ پل دریائے جہلم خالی اے تو کہتے ہیں نا جی حکومتی بڑی وہ سفارتی شفارتی کچھ بھی نہیں ہے، ہاں یہ آپ لوگوں کے جذبات کو دیکھ کر وہ ہالینڈ کا سور پیچھے ہٹا ہے۔ ہاں یہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی، نہ غلام آقا سے بات کر سکتے ہیں، ہن کیڑی نہ بات کی تھی انڈیا جرنل نال، وہ کہدا اسی پاکستان تے حملہ کر دینا ہے، انہاں کوئی گل کی تھی؟ او دا جواب میں دیتا ہے مڑ کے، اے مڑ پھر امن دی گلاں کرے، میں انہوں کیا میں کہا گاں دا موتر پین والے آ حضرت
توجہ بھائی بات میں پھر گل مکا دینی بس تھوڑی جی بچے تھوڑے تھوڑے جو جاؤ بسم اللہ تھوڑے تھوڑے اے بیچارے دیکھنا چلو ٹھیک ہے بولنا نہیں بولے تو میں تقریر چھڑ دینی اتنی میں قیمتی گلاں کر رہا تسی بولے تو پھر تو کام ختم ہو جانا تسی گل میری توجہ رہا تسی توجہ ادھر کرو نہ کدی پسینے دا پریشانی ہوئی نہ بھوک دی کدھر اپنی ادھر لینا ملایا کرو نا جدو گل جنہ دی ہو رہی ہو عظمت تاجدار ختم نبوت عظمت تاجدار ختم نبوت میں انہوں کیا میں آکا تیرے ایٹم بم میں جے کفر دی بدبو انڈیا کو ایٹم بم تے ہے نا میں انہوں کیا میں آکا تیرے ایٹم بم میں جے کفر دی بدبو تے ساڑھے ایٹم بم میں جے محمد عربی دے دین دی خوشبو سمجھ آئی میں آکا تیرا ہے پرتھوی میزائل جنہوں سلطان الہند نے کان نہ پائے وہ شکست خوردہ تیرا جڑا ہے نا او دے نا تے تیرے کول میزائل ہے ساڑھے کوئی شہاب الدین محمد غوری دے نا دا میزائل تو تیرا ساڑھا مقابلہ ہی کوئی نہیں تو تو صحیح ٹٹو تو ساڑھے نا تو دھمکیاں لانا تو صحیح ایک باری اسی یہ چاندے ہیں کوئی پیڑ پوے ہون لبیک آڑے پورے تیار بیٹھیں توجہ تسی ڈر گئے ہو تو سب کچھ نہیں کرنا ہے اسلام ہی کرنا ہے میں حضرت عقبہ بن نافع دی بات کر رہا انہاں دیا او فضائل نہیں ہیں جڑا امام علی مقام دے فضائل ہیں او فرشتے جدوں آئے نا حضرت حذیفہ نو حضور نے دعا دے دیتی فرمایا ما حاجتوں کا غفر اللہ لک ولی امے کا فرمایا کیا مانگتا ہے اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش دے ابھی انہوں نے کسی کو بتایا بھی نہیں زبان پر اپنی حاجت لائے بھی نہیں واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا آپ ان کا کام کرتے چلے جائیں وہ بہتر جانتے ہیں آپ کو انہوں نے کیا کیا چیز دینی ہے میں یہی کہتا ہوں مانگنے کی ضرورت ہی نہیں وہاں رہتی حاجت ہاں لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں اور پھیلی ہیں جھولیاں کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے ابھی تک تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے بارے میں تحقیق ہو رہی ہے ان کو روٹی کون دیتے پتہ ہے نا میری روٹی کے بارے میں بھی تحقیق ہوئی بڑے کوٹ تک بات گئی بھائی دیکھو یہ کہاں سے روٹی کھاتا ہے ہاں وہاں تحقیق ہو رہی ہے بھائی اس کی آمدنی تھوڑی ہے روٹی زیادہ کھاتا ہے حالانکہ شاہ جی کو پتہ ہے میں کتنی کھاتا ہوں ہاں جی میں بس کچھ نہیں اتنے کھاتا روٹی چھوٹی لیکن جب ان کا نام لیتا ہوں تو پھر پاور آ جاتی ہے مدینہ پاک میں نا بخاری شریف کی حدیث پاک ہے مدینہ پاک میں یہ سید دلیر کیوں ہوتے ہیں اس کی وجہ میں بتاتا ہوں رات کے وقت نا ایک دن مدینہ پاک کے باہر سے خوفناک قسم کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں محسوس ہوتا تھا کہ بڑے کوئی لشکر کیسر و کسرا نے شاید حملہ کر دیا مدینہ پاک پر بڑے لشکر لاکھوں کا لشکر ہے صحابہ کرام ابھی اپنا لشکر جمع کر رہے تھے کہ بھائی دیکھیں کون آ رہا ہے ادھر سے لشکر میں تو صحابہ کہتے ہیں ہم تیار ہو کے جب اس طرف جا رہے تھے نا جس طرف سے آوازیں آ رہی تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھوڑے کی ننگی پشت پر اور مبارک گردن میں تلوار لٹکا کر حضور ادھر سے واپس آ رہے تھے میرے آقا نے فرمایا لن تراؤ فرمایا کوئی خوف والی بات نہیں میں ادھر سے ہو کر آ رہا اور حضور جس گھوڑے کی پیٹھ پر سوار تھے نا ما علیہ سرجن اس کے اوپر زین کوئی نہیں تھا اگلی گل میں بڑی ڈاڈی شاجی کرنا باقی تو لوگ تلواراں دی نفی کر دیں جی ہماری تبلیغ سے اسلام پھیلے گا لیکن او جڑی آپ دی اپنی گردن وچ تلوار لٹک رہی سی اودی کون نفی کر سکتا میرے آقا نے دسیا قیامت تک کافر دی جڑی ہے نا دشمنی اس دا مقابلہ صرف اس تلوار سے ہی کیا جا سکتا ہے جو میں نے اپنی مبارک گردن میں لٹکائی ہوئی ہے ہاں وہ حضور باقی زندہ باد
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے جڑے مولوی تے پیر تلوارہ دی نفی کر دیں نا، انہوں کو پوچھا کرو جب نبی علیہ السلام ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے تو حضور کے گھر کتنی تلواریں لٹک رہی تھی، انہوں کو پوچھا کرو۔ اور انہوں نے پوچھا کرو اے جڑی ضرب ادب شروع ہوئی عین نال، غضب نہیں ادب، اے حضور دی کیڑی تلوار دا نا سی، کس صحابی نے حضور نو پیش کیتی سی؟ تے اے بھی پوچھا کرو مولا علی ہاں جی کی کہندے جی ضرب حیدری نہیں کہندے، کیوں نہیں کہندے ضرب حیدری؟ تے خالد بن ولید نو حضور نے سیف اللہ کیویں فرمایا؟ تے میدان عہد جو حضور این تلوار چاہی فرمایا کون ہے جو یہ تلوار لے گا اور اس کا حق ادا کرے؟ میں تو نہیں پڑھا حضور نے تسبیح چاہی ہوئے کہ اس تسبیح کا حق کون ادا کرے گا۔ میدان عہد میں جب بات تلوار کی ہو تو اس وقت تلوار کی بات کرو۔ اب انڈیا دھمکی دے تو آگے سے ہم کیا کہیں؟ ہم امن پسند ہے۔ انہوں انڈیا نو کہنا ہے پتر آ تو صحیح، غوری ساڑھے کول، عبدالی ساڑھے کول، شاہین ساڑھے کول، خطب ساڑھے کول، ابابیل ساڑھے کول، خالد ٹینک ساڑھے کول، درار ٹینک ساڑھے کول، دنیا دی بہترین فوج ساڑھے کول۔ اے جواب دینا ہے یہ وہ اور جواب دینا۔ توجہ توجہ، کوئی گل کرو کرن والی۔ جب حضور شاہ جی آپ تو ویسے بھی جیتے ہوئے ہیں سید، ہن کہندے جی تسی ڈاڈی گل کیتی سی لبیک نو تاں ووٹ نہیں پے، میرے بارے کہندے تسی جڑا کہیا سی نا ہالینڈ تے بم سٹ دینا ہے اس وجہ تو لبیک نو لوگ ووٹ نہیں دیتے۔ میں کہا نہیں 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 اے گل نہیں، میرے کو ہے سی ایٹم بم، جو کوئی اور شاہ ہوندی تو میں تاں بھی کہہ دینا سی ہالینڈ تے سٹ دینا ہے۔ جب حضور کی عزت کی بات آئے تو پھر بم اسی کوئی جناب انہوں مطلب ہے کوئی شرلی رکھی ہوئی؟ واقعی میرے کو ایٹم بم تو پہلے پہلے توبہ کی تھی کہ نہیں ہونے کی جی میں ایسی کہنے جی اسے ہوتے کتاب ایک لکھنی چاہیے جی مولوی کہنے اس پر ان کو نا ڈائیلاگ کے ذریعے میں آکھا جب حضور دی عزت دی گل آوے نا پھر ڈائیلاگ نہیں ہوندے۔ میدان حدیبیہ وچ حضرت عروہ بن مسعود بعد وچ مسلمان ہوئے، حضور نال گل کر رہے تے پیچھے مغیرہ بن شعبہ کھڑے پیچھے، انہاں گل کردیاں حضور دی مبارک داڑھی والا ہاتھ کیتا، سگا بھتیجا پیچھے کھڑا سی چٹی داڑھی والا بابا گل کر رہے سی، آپ نے اپنے سکے چاچے دے ہاتھ ہوتے تلوار دا دستہ ماریا، فرمایا آخر یدک عن لحیۃ رسول اللہ واللہ تصل الیک، فرمایا چاچے اگرچہ تو خوشامد کر رہا ہے لیکن ہماری نگاہ میں ایسے کرنا حضور کی بے ادبی ہے، دوبارہ ایسے کیا تو میں ہاتھ کاٹ کے رکھ دوں گا، پیچھے کر ہاتھ دوں۔ توجہ دسو جی یہ تھے مغیرہ بن شعبہ پھر اور کی کر دے؟ کہنے انہاں دا مطلب ہے کہ مغیرہ بن شعبہ کہہ دے چاچا جی تہاڈی مہربانی، اسی چونکہ کلمہ پڑھیا بڑے مسکین لوگ ہونے تے تسی چونکہ دوبارہ ہاتھ نہیں کرنا اینج۔ آپ نے فرمایا چاچا تو ضرور ہے اینج کیتا ہی نہ تو میں تیرا ہاتھ کاٹ دینا ہے۔ جو لوگ ہمیں پٹیاں پڑھاتے ہیں پہلے وہ دین پڑھے۔ ہاں اس مسئلے میں جو ہے وہ کسی صحابی نے ایک لمحے کے لیے بھی توقف نہیں کیا، گلاں کردیا نا حضور دی آواز اچھی ہو گئی، مغیرہ حضرت عروہ بن مسعود دی، حضرت اسید بن عزیر اٹھے، انہاں جا کے نا وہ موڈے تے ہاتھ لایا، انہیں کہا تو جاندا ہے تو گل کدے نال کر رہے ہو جی ہن تیری آواز اچھی ہوئی نا حضور تو میں تیری دوڑ لا دینی۔ حالانکہ یہ تو ایمان والے واسطے حکم ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم، ایمان والے حضور تو آواز اچھی نہ کریں، یہ تو کافراں واسطے تو گل ہی کوئی نہیں۔ لیکن مغیرہ بن شعبہ نے کہا باویں ساڑھے واسطے ساڑھے سامنے تو ساڑھے نبی دی آواز تو اچھی آواز نہ تو میرے آقا نے بھی شاجی نہیں روکیا، حضور نے بھی یہ نہیں۔ سانو کہتے ہیں مولانا بہت جذباتی ہو جاتے ہیں، میں کہا میں پڑھیا جڑا دین ہے نا جدو حضور دی گل آوے نا اتھے تا اقبال کلندر لاہوری بندہ بول اٹھیا کہنے لگا نہ ساکی ناز پیمانہ گفتم حدیث عشق بے باکانہ گفتم شنیدم آج از پاکان امت ترابا شوخی رندانہ گفتم۔ اقبال کہندا میرے کلام وچ نہ شرابیاں دیاں گلاں نہ پین والے دیاں گلاں نہ پلاون والے دیاں گلاں، لیکن جدو میں عشق رسول دی گل کرنا تے بے باک ہو جانا۔ میں کہا اقبال سانو تو کہندے جی شدت پسندی ہے، اے بے باکی کتھوں سکیا؟ کہنے لگا شنیدم آج از پاکان امت ترابا شوخی رندانہ گفتم۔ اقبال کہندا میں حضور دی عزت آبرو دے بارے صدیق اکبر تو لے کے غازی علم الدین تک جڑی عشق رسول دی گل سنی نا اینج کر کے نہیں سنی، اینج کر کے میں سنی۔
دیکھو نہ کلا اتنا نعرہ لا رہا ہے، تھی زور اینج لاؤ کہ مسیت کہے بھائی میں نو نہ اڈانا میری چھت. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت. لو جی ہن مولا علی دی کولو روایت حضور آخری نبی ہیں، اور حضور کی مور نبوت کہاں تھی اور وہ مور نبوت دیکھی کس نے؟ وہ حسین ابن علی نے دیکھی، وہ امام حسن نے دیکھی. ہاں جی تو پھر انہاں حفاظت نہیں سی کرنی مور نبوت دی. ہن مولا علی کول حدیث پاک میں آل بیت کول جڑیاں روایتاں وہ میں پڑھن لگا، پڑھ دے وہاں. بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن کہ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطویل الممغت ولا بالکثیر المتردد وکان رباتا من القوم ولم يكن بالجاد القطت ولا بالسبت كان رجلا شارا ولم يكن بالمتهم ولا بالمقلسم وكان في وجهه تدوير ابيض مشرب ادعج العينين اهدب الاشفار جليل المشاش والقطت اجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين اذا مشى تقلى كانما ينحط من سبب وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ مَعًا بَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ. مولا علی حضور دا حلیہ مبارک بیان کر دیا آگے پھر کہہ دیں حضور کے دونوں کاندھوں کے درمیان مور نبوت تھی، اس لیے کہ حضور آخری نبی تھے. کوئی چوڑا چمار بکواس کرے تو پھر ہم بیٹھ جائیں. میں سارے حکمرانہ نالے گل کرنا چاہنا تو آڑا کوئی دشمن انڈیا دا کوئی فوجی جی ساڑی فوجی بھرتی ہو سکنا؟ انڈیا دے کسے فوجی نو عہدہ دیتا جا سکتا؟ انڈیا دا کوئی بندہ انڈیا دا وفادار ہوئے تو پاکستان جناب انہوں کسے ڈی ایس پی لایا جا سکنا کسے وڈے عہدے تے؟ دسو آپ مرزائی تو آڑے کی لگ دیں؟ میں نے دسو تسی مرزائیاں نو کیوں عہدے دیتے؟ جو حضور کی ختم نبوت کو نہیں مانتے ان کا کیا تعلق ہے پاکستان سے اور اہل پاکستان سے؟ اس کا کیا تعلق ہے؟ کوئی ہے جی تعلق مرزائیت دا؟ تینو اور بندہ ہی کوئی نہیں لبیا. تو مرزائی جی دی شکل ویکھ کے بندے نو کہہ آندی کہندا جی بڑا ماہر معاشیات ہے. تو سانو دس مسلماناں دے منڈے اتنے ماہرن اتنے سونے بھی ہیں جی دی جتی نال بھی دا منہ نہیں رلدا. اسی تن 10 کتنے منڈے تینو چاہیے دین ادھی تنخواہ تے تیرا ملک چلا دیں گے. تو مڑ کے مرزائیاں دیا گلا کر دے ہو کہ مرزائی جی بڑا قابل ہے، وہ تو کھوتے کا پیشاب بھی نہیں بن سکتا جس پر میرے آقا و مولا سوار ہوئے. سبحان اللہ. بین کتفی خاتم النبوت وہو خاتم النبیین. آگے مولا علی کی فرمانے اجود الناس صدرا واصدق الناس لہجتا وعلینہم عریقتا واکرمہم عشیرا. مولا علی فرمانے نسی حضور تو وڈا سخی کوئی نہیں، حضور تو سونی گل کسے نہیں کی تھی، حضور تو سونا لہجہ سی کسے نے نہیں ویکھیا، تو حضور تو وڈا عزت والا سی کوئی خاندان نہیں ویکھیا. اور مولا علی کی فرمانے مرا بداہتن ہابا ومن خالتہ معرفتن حبا یقول نائتو لمر قبلہ ولا بعدہ مثلا. مولا علی فرمانے حضور نے رب نے حسن تے جمال تے دبدبا اتنا عطا فرمایا، اچانک ویکھن والا کہندا اے کونن؟ تے جدو قریب آندا نا تے پھر حضور تو ویکھ کے کہندا نہ ہو جے کوئی ہویا نہ کوئی ہو سکتا. لو جی امام حسن تے حسین جو وڈے کیڑے امام حسن ہوں امام حسن دی پہلے مولا علی دی ہوں امام حسن دی حدیث.
عن الحسن ابن علی قال سألت خالی ہند بن ابی حالا وکان وصافا قلت صف لی منطق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم متواصل الاحزان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختم بأشداق وفي رواية بسم الله ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا بالمهين يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا غیر انہو لم یکن یزم زواکا ولا یمدحه ولا تغضبه الدنیا ولا ما کان لها فاذا تعدی الحق لم یکن لغضبه شیء حتی ینتصر له ولا یغضب لنفسه ولا ینتصر لها واذا اشار بکفی کلها واذا تعجب قلبا واذا تحدث اتصل بها وضرب براحة اليمنى بطن ابهام اليسرى واذا غضب اعرض واشاها واذا فرح غض طرفه جل ضحكه التبسم يفتر عن مثل حب الغمام. امام حسن کہندے ہیں میں اپنے مامو جان کو پوچھا میں کہ دسو تے صحیح میرے نانا جان گلاں کیویں کردے ساڑھے کو اور ٹائم ہی کوئی نہیں لوگ کہندی فلانے کے خلاف بات کرتے ہیں فلانے کے خلاف میں کہا میرے کو تو ٹائم ہی کوئی نہیں میں نے تو جڑا ٹائم لبدا میں تو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا حلیہ مبارک پڑھ کے تے پھر روندا کہ میرے آقا و مولا دے اتنے سونیاں ہتھیلیاں سن حضور دی اتنے مبارک انگلیاں سن حضور دے ابرو اتنے دو ابرو قوس مثال فی شاہ جی جنہ دے مریدن الطیف سرا من طلعته والشذو بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته نینا دیاں فوجاں جد چڑیاں دو ابرو قوس مثال دے سن جہ تو نوکے میاں دے تیر چھٹن پھر میرے علی شاہ صاحب زیارت کی تھی کہندے باقی تو گل رہ گئی نا پیچھے جدوں حضور دی زلفاں مبارک جو خوشبو اٹھی میرے علی شاہ تو اٹھی ڈے پیا آل ہو کے جناب باقی جڑے لوگ کہندے نا جی میں زیارت ہوئی میں اس گل تے بڑا پریشان ہوندا ہاں جی جدو زیارت ہو جائے نا پھر پیر میرے علی شاہ جہا بندہ جنہاں نے علم لدنی جنہاں نے اللہ نے عطا فرمایا او پھر کہن تے مجبور ہو جاندے لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی ایک نام سجندہ گا رہی رگ رگ تے لولو ساہاں نال دل لگیا بے پرواہاں نال جتھے دم مرن دی نہیں مجال کیوں جی میرے علی تو کیوں میرے علی تو کیوں پیرے علی تو کیوں اداسی اج کل سونا آ گل لاسی حسن خوشیاں تے غم جاسی میں ملساں لمیاں کر کر باہاں نال کیوں جی اے گالے جڑی کرن والی پیر میرے علی شاہ صاحب فرماندے دو ابرو قوس مثال دسن جے تو نوکے میاں دے تیر چھٹن فرمایا باقی تے گل رہ گئی نا بہت اگے فرمایا جدو میں حضور دے ابرو مبارک اتنے سونے سن کہ میرے علی شاہ ہوئی ویکھ دے رہ گئے یارا حضور دیا باتاں کرو اپنے پتروں نو کیوں جی امام حسن نو لوڑ سی اپنے ماما جان کو پوچھن دی دسو جی میرے نانا جان دے ابرو کیسے سن دسو جی میرے نانا حالانکہ خود امام حسن سر تو لے کے ناف تک حضور جیسے کہ میں اگر سوال کرا نا شمائل ترمذی کدے کدے گھر رہے تھے شاید ہی کوئی ایک بندہ علماء تو علاوہ کچھ بولے خدا دے بندے اپنے گھر حضور دی شمائل رکھو ترمذی شریف رکھو اپنے پتروں ٹی وی وکھان دے بجائے راتی انہوں نے دسو کہ رسول اللہ جس گلی جو گزر جاندے سن گھنٹوں خوشبو آندی اے دسو پتروں نو گلاں راپو بھی پڑھ گئے راپو بھی رات قبلہ ویکھدے سو جاندے ہو سویرے پتر بھی تے گھر برکت ہے راتی انہوں نے پڑھ کے دسو رسول اللہ جس گلی جو گزرتے خوشبو آندی اے تے رسول اللہ دی پسینے دی خوشبو ہے نا حضرت ام ایمن حضرت اسامہ بن زید دی ماں راتی اٹھیاں حضور نے پیالے پیشاب مبارک فرمایا راتی اٹھیاں تے وہ پیالہ منہ لا کے پی گئیاں سویرے صحابہ پوچھا مائی جی تو انہوں سمجھ نہیں لگی حضور دے پیشاب مبارک پی گئی ہو تے مائی اور جواب کی دیتا فرمایا کیا پوچھتے ہو شربت ما فیہ بلا اشر انہو بول لطیب رائحت ہی فرمایا کیا پوچھتے ہو جب وہ پیالہ میں نے منہ لگایا نا تو اس کے ذائقے کا جواب بھی نہیں تھا اس کی خوشبو کا جواب بھی نہیں تھا چک کے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت توجہ
حضور کے اپنے پسینہ مبارک کی خوشبو تو وراء الورا ہے۔ ملا علی قاری نے لکھا، ایک صحابی کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیشاب مبارک فرمانے کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ صحابی کہتے ہیں حضور جب واپس آئے میں اس مقام پر گیا تو وہاں کوئی چیز نہیں تھی سوائے 3 پتھر پڑے تھے جن سے خوشبو آ رہی تھی۔ فرماتے ہیں وہ پتھر میں نے اٹھا لیے۔ اگلی گالوں زیادہ سمجھنا، ایتھے درود شریف پڑھو تو لوگوں کی نمازوں میں خلل آ جاتا ہے، کھڑے ہو کے سلام، ان کو ٹائم نہیں ہو۔ جمعے والے دن میں نے اس گال میری مسجد میں لوگ بڑے سلام پڑھ دیں، ہاں جی اگر سلام نہ پڑھیں تو میں نے تقریر کوئی نہیں سنانی۔ صدق خلیل بھی عشق اور صبر حسین بھی عشق اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی عشق، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی عشق، عشق نہ ہو تو شرو دی بت قدہ تصورات۔ شاہ جی میں تو ترجمہ آج تک نہیں کیتا، اقبال کتنے جا کے سٹ ماری۔ ہاں عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی، اقبال کہندا عقل بھی تے دل بھی تے نگاہ، اے تینوں چیزاں انسان نو برباد کر دینیاں، عقل دل تے نگاہ۔ اقبال کہنا ہے انہاں تینوں چیزاں دا نام، انہاں تینوں چیزاں دا مرشد عشق ہے، جے عشق نہ ہو تو شرو دی بت قدہ تصورات۔ ایدہ میں ترجمہ نہیں کرتا، میں ہضم نہ ہو واللہ۔ ہاں جی بت قدہ تصورات کی مطلب ہوا اقبال کتھے جا کے گل کی تھی۔ پھر اقبال کہنا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، اور چمن دہار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، اور خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے۔ اسی آ لین دے سور نو کیسی سورا، اور تسی کیڑے کیڑے گناہ آ لین کر دے ہو، تسی بندر تے خنزیر نہیں بنے۔ کدوں دا تو بندر تے خنزیر بن گیا ہوندا، تو رسول اللہ دے بارے گل کرنا۔ اس سور نہ ہے میں گل کیتی سی سورا، پہلیاں امتاں ایک جرم کیتا، کوئی بندر بنیا کوئی خنزیر بنیا، کسے تے چیخ آئی کسے تے خون آ گئے، کوئی پانی وچ غرق ہو گئے۔ ذلیلا تسی کیڑے کیڑے جرم ہالینڈ جڑے نہیں کر رہے، ڈنمارک والے سورو تسی کیڑا کیڑا گناہ وے جڑا تسی نہیں کر رہے۔ اے ایک ہی وجہ ہے تسی بندر خنزیر نہیں بنے، عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہاں تمہارے، سارا کچھ حضور کی وجہ سے کھڑا ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ اے مت کوئی سمجھے کہ یہ میں نے اس کو یہی بات کی تھی، اور وہاں ہمارے بچے پہنچ بھی چکے تھے اس کو مارنے کے لیے۔ دنیا ہوتے جڑ سانو گاڑاں کڈو نا، فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْدِي لِإِرْدِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ فِقَاؤ۔ اے حضرت حسان اپنی حضور دی امت دی ذمہ داری لا گئے، حضور دے سامنے ممبر ہوتے پڑھیا، فرمایا میرا پیو بھی میری ماں بھی میریاں ساریاں عزتاں حضور دی عزت ہوتے قربان ہیں۔ سانو گاڑاں کڈو نا، اسی جے موجود ہاں۔ ہاں جی گل ادھر کیتی تے پھر وہی جواب ہے، اسی ہٹم بم سٹ دینا تواڈے۔ لبیک دی حکومت آنے دی دیر ہے پترو، جنہیں چوں بھی کیتی نا حضور دے بارے اسی ایٹم بم سٹ دینا، اسی بالکل ہر ویلے غوری میزائل ہوتے ایٹم بم بن کے رکھنا ہے۔ جنہیں چوں چڑھا کیتی انہیں کہا چل بھائی، تے او شاہین آپو نہیں جانا، انہوں فرشتیاں نال اپنے جناب اوٹ چ لے کے جانا ہے ان کا۔ ہاں جی اے مت کوئی سمجھے کہ جناب باقی اسی گناہگار ہاں تے سانو کسی گل تے مان بھی کوئی نہیں، ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ۔ اے جڑے لوگ آج کل سیاسی کہتے ہیں نا، اے لبیک والا نعرہ سیاسی لایا، انہوں کہا او سیاسی لایا تو مذہبی لا دے۔ اسی تو سیاسی جو لا دیتا تے تو اپنا ایمان سمجھ کے، اسی تو ایمان سمجھ کے لاندے ہیں، تیرے نزدیک اگر مذہبی سیاسی ہے تے تو مذہبی لا دے۔ بچہ گل وچ ہو رہے اجے تک پیپل توجہ بچہ، اجے تک پیپل پارٹی تے نون لیگ نے ہالینڈ دے سور دی مذمت بھی نہیں کی تھی، صرف مذمت بھی نہیں کی تھی کہ انہیں بڑا برا فیل کیتا ہے۔ جیڑے اس دی مذمت نہیں کر سکے تو اڑا کی خیال ہے انہوں نے کہن تے انہیں گستاخی روکنی سی؟ تو گستاخی تسی شیر جدو چلے نا تے شاہ جی اتنے موجود سن اس پل ہوتے، جے وہ پل نہ کھول دے نا حقیقتاً جڑا میں کہنا نا بھائی سمندر منڈیا گھوڑے پا دینے، اس دن حقیقتاً 10,000 بندے نے دریائے جیلم میں چھاڑ مار دینی سی، اور دریائے جیلم بھی لمبا پیا ہویا سی اس دن۔ اسی جدو اتنے گزرے نا تے دریائے جیلم کہنا سی اور جلدی لانگ جاؤ، یہ جا شیر تے پہلی باری ویکھے میں
تو انو سمجھ ہی کوئی نہیں. صحابہ اپنے پاور تے تھوڑے دریاج گھوڑے سٹے تے سمندر وچ سٹے تے اپنی پاور نال تھوڑا کیا سی. حضرت عقبہ بن نافع افریقہ دے جنگل وچ صحابہ نے کہا جی ایتھے تے ہاتھیاں نے تے شیراں نے تے گھوڑے نے تے سب ٹھوئے اے تے راتی فوج نو کھا جان گے. حضرت عقبہ بن نافع ٹیلے تے چڑھے فرمایا جنگل دے شیرو او چیتیو او بھیڑیو او سپو اور ٹھوئیو جان دو اسی کانا اسی محمد عربی دے غلام ہاں. آج رات کے لیے جنگل خالی کر دو یہاں سے. نبی کا جو غلام ہے, نبی کا جو غلام ہے, جوانیاں لٹائیں گے, جوانیاں لٹائیں گے. اس واسطے اسے جنہ محبوبہ دا کلمہ پڑھے آنا تے گل وچ ہو کیوں جی. صحابہ کی کہندے نے حضور حضرت طلحہ دا گھوڑا جڑا سی نا جتے حضور او ننگی پیٹھ ہوتے سوار سن او بلے بیڑا مٹھا جیسی ٹردا ہی نہیں سی, چک چک کے صحابہ سوٹیاں مار دے. جدوں حضور آئے نا ادھروں تے گھوڑا انج لہراں نال آ رہا. عرض کی تھی حضور پہلے تے ٹردا نہیں سی اج کھڑوندا نہیں. حضور نے فرمایا لوجدتو بحرا, فرمایا تے سمندر دی لہراں دی طرح دوڑنا یار تسی کیویں کہندے ہو. عرض کی تھی حضور پہلے تے انجی سی اج آپ دا جسم مبارک لگیا تے کھڑوندا ہی نہیں ہے جناب. اسی کسی اور دی پاور نہ نہیں چل رہا ہے, جنہ دی پاور نہ اور پاور نو کوئی نہیں روک سکتا. اے لبیک والے کیویں اگے جا رہے ہیں میں کہتا تینوں پتہ ہی نہیں. اوتھے تے گھوڑے نال جسم لگ جائے تے ساڈے واسطے دعاواں نہیں ہوندیاں. ایتے تے خال میں تے لمبا واقعہ تے موضوع ہی دوسرا بدل جانا ہے. صرف رسول اللہ واسطے پانی رکھیا حضرت عبداللہ بن عباس نے وضو واسطے تے حضور نے ہاتھ چک دیتے دعا واسطے, صرف پانی رکھیا. تے تہاڈا کی خیال ہے اس گرمی وچ جدوں ساڈے منڈے چلے لاہوروں تے انہاں دے رنگ کالے ہو گئے کنٹینر تے بہ بہ کے, نہ پانی نہ روٹی. کسی ایک نے بھی جاندے تک 2 دن روٹی نے منگی, واپسی بھی کنٹینر تے آئے. اس تپتی ہوئی دھوپ وچ جدوں حضور دی ختم نبوت عزت واسطے گئے تے کتنیاں دعاواں انہاں نوں لبیاں ہونیاں ادھروں, لیکن ساڈے کان ایسے سن نہیں سکے. جے سن دے ہوندے تو پوری امت باہر نکل آنی سی. وہ اتنی دعاواں حضور دیندے, اتنی دعاواں حضور دیندے. اسی تانوں کسی غلط پاسے نہیں لا رہے, نہ تواڈے پتراں نوں غلط پاسے لا رہے ہیں. تواڈے پتراں نوں اس در تک لے جا رہے ہیں جس در تک ہر بندے کی جانے کی خواہش ہے. اور یہی وہ خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. لو جی ٹائم ہو گیا. میں امام حسن کو حدیث ہے اور اے میں پوری پڑھ دیتی. یہ تشریح واسطے کم از کم 1 مہینہ چاہیے. اج میں تو کچھ پڑھے ہی صرف پڑھیا نا جناب. ہاں جی انہاں نوں علماء دسیا کرو کہ فیضا تعدی الحق لم یقم لغضبی شیء. جے تسی دسیا ہوندا نا تے سارے بدکار بھی نہ کہندے جی ہم بھی عاشق رسول ہے, ختم نبوت دے ڈاکو بھی نہ. امام حسن فرماندے ہیں جدوں اسلام دے خلاف کوئی گل کردا سی نا تے میرے نانا جان اتنے جلال چاہندے سن کہ حضور دے غصے دے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سی سکدا. لم یقم لغضبی شیء. یہ دسیا ہوندا نا کہ حضور جلال وچ بھی اتنے آندے ہیں کہ آپ دے جلال دے سامنے کوئی شے. لیکن جدوں اسلام سود ایتھے چلدا رہے 70 سال ہوئے, نیا پاکستان تو اس دن بنے گا جس دن پاکستان سے سود کی لعنت ختم ہو جائے گی. او لبیک والی آن کے تے ختم ہوئے گی. انہاں دے منصورے چ ہے سود ختم کرن. یہ تو کہندے نے اسی ڈیم بنانا ہے. جلیا ڈیم تے تاں بناؤ نا جے بارش ہی انہیں نہ دتی تے ڈیم کنے بھرنا ہے. قوم نو توبہ دی طرف لے آؤ. انہاں کہا جناب یہ پانی تھلے کیوں جا رہا, پانی تھلے کیوں جا رہا. آخر پانی جدو گناہ 70 سال جو ہو گئے سود کھاندیاں کھاندیاں تے آخر پانی اتھو تھلے جانا سی. یہ تو قرآن دی نصوص موجود ہیں کہ جدو قوم نافرمان ہو جان تے پانی خشک ہو جائے. ہاں ڈیم بنانے دے بجائے پوری قوم نو توبہ تے لاؤ تے خود بھی توبہ کرو تے نماز استسقاء پڑھو اور کہو جی اسی سود جیسی لعنت مکا دینی. کم از کم سود کھانے دا کتنا گناہ بھی جی ایسر جے دے بارے حضور نے فرمایا کم از کم گناہ کتنا ہے جی. ہاں 70 باری اپنی مئو نال زنا کرنا ہے. تے قیامت والے دن جڑا قرآن نے کیا ان الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. قیامت والے دن جھلا ایک کو بندہ اٹھے گا پاگل ہو کے وہ سود خور ہوئے گا. قرآن دی نص ہے. تسی چاہندے ہو کہ اسی جھلے ہو کے اٹھیے قیامت نو. جھلا دنیا دی بھی لوگ کہندے نے جھلا آ رہا انہوں راوڑ آ جاؤ انہوں دھکے لوگ دینے پروں جا پاگل ہے پاگل آ رہا. تے قیامت والے دن بھی سود خور دی پہچان ہوئے گی جھلا ہوئے گا. تسی چاہندے نہیں کہ ساڑیاں نسلیں بھی صحیح ہو کے اٹھن تے اسی بھی تو ایک کوئی طریقہ ہے سود ختم کراؤ. آؤ دا ختم کرن دا ایک کوئی طریقہ ہے کہ لبیک والے حکومت وچ امن.
اے کر دیں نسینہ نال کھڑے ہو جاواں گے، اے کر دیں. ہاں بالکل ایسا کوئی مقصد اقتدار تے ہے نہیں، شاہ جی کو اقتدار مقصد ہے. اے سود ختم کر دیں، سانو دسن اسی انہاں نال کھڑے ہو جائیں. عمران نے کی کیا جی؟ روزانہ سانو کتنا سود دینا پیندا ہے؟ 6 ارب روزانہ تو سود دینا پیندا ہے دوسرے نو. 6 ارب تے اتنے کدوں خوشحالی آنی چلو. یہ تو کس طرح پاکستانی اس ظلم کو نجات کوڑو اینو ختم کرنا پینا ایک دن، یہ تے تھکنا پینا ایک دن. قوم نو جناب مرغن غذاواں چھڈنیاں پینیاں، 20 کھانے بجائے چٹنی نہ روٹی ایک دن انہاں نو کھانی پینی. بازار VIP ہوٹلاں بند کرنیاں پینیاں. اے جناب پورے بکرے خرید کے فریج رکھنے والے انہاں نے فریج ویکھنے پینے. حضرت جابر آ رہے ہیں نا بازاروں تے حضرت عمر اگو آ گئے تو انہاں کوئی چاہے ہونا کپڑا، فرمایا جابر ہے کہ وا؟ انہاں کہا جی یہ گوشت خریدا ہے. فرمایا کیوں خریدے؟ انہاں کہا دل کر رہا. فرمایا جس شے تے بندہ دل کرے وہ خریدنا ٹر پوندا بندہ. صحابی رسول نو حضرت عمر نے بازار وچ نپ لیا. انہاں کہا جس شے تے دل کرے بندہ خریدنا ٹر پوندا بندہ. اینج نہیں ہونا. جدوں محمد عربی دا دین آنا ہے، حضرت عمر دے زمانے وچ کات نہیں پیا، جانوراں دیاں کھلاں سک گئیاں سن. صحابہ کہندے نے اسی انہاں دی پیٹھ تے ہاتھ لگدی سی، گوشت در کنارے کھلاں بھی سک گئیاں، اتنا بڑا کات پیا. لیکن حضرت عمر دے پیٹ خراب ہو گیا تے جدوں پیٹ خراب ہویا نا تے گڑ گڑ آن لگی. آپ اپنے پیٹ نو مخاطب کر کے فرماندے سن گڑ کر یا گڑ کر. جدوں تک حضور دے امتی نو ہر امتی نو گھی نہیں ملے گا عمر گھی نہیں کھا سکتا. جناب اس کو تبدیلی کہتے ہیں. 300 محلے کناڑ دے محلے چ رہن والا تبدیلی نہیں لیا سکتا کہ پنڈی بٹیاں دے فٹ پاتھ ہوتے راتی غریب دوائی نہ ملنے دی وجہ تو کیویں مر گیا. میو ہسپتال دے دروازے چو غریب بندہ اپنے پیو نو لے کے آیا پنڈوں کرائے دی گڈی تے ڈاکٹر کو کہندے 10,000 ہور چاہیدا. وہ کہندا میں تو 2,000 قرضہ لے کے آیا 10,000. انہیں پھر اپنا پیو پایا گڈی چ رستے پیو مر گیا. انہاں نو کی پتہ ہے جنہاں دے پیٹ وچ درد ہوے تے یورپ وچ جا کے علاج کران. ہاں انج نہیں ہونا. تہاڈیاں سارے تہاڈے دکھاں دا دوا، سارے تہاڈے مسائل دا حل اکو ہی ہے، او محمد عربی دے دین وچ. آیا دین آیا لو جی. اور اللہ تعالیٰ تو انو تے میں نے حضور دی محبت عطا فرمائے. ول کام کرن دی مٹھا نہیں ہونا. میں پچھلی امام حسن والی حدیث پڑھی تو امام حسن فرماندے لیست لہو راحت، میرے نانا جان ساری زندگی سکون نہیں پایا تے تسی تے میں کیویں سکون پاؤں؟ یہ سکون نہیں پایا تو کیسر و کسرا فتح ہوئے نا. جی سکون تسی تے میں ستے راندے دے مسجد سپیکر بھی اتر گئے. اس ملک ختم نبوت دی خاطر اسی صرف پوچھن گئے فیض آباد 8 بندے ساڈے نے شہید کر دیتے، 12,000 ساڈے تے شیل سٹ دیتے. اس ملک جڑا بنیا ہی حضور دے نام دا تواڈے سون دی دلیل ہے. تسی جاگ رہے ہوندے تے حضور دی ختم نبوت ہوندی بھی کتے ڈاکہ پے سکدا سی اس ملک. بندے اپنے بھیجو اسمبلیاں وچ بھیجو، اوتھے جا کے تاجدار ختم نبوت دے نعرے لان. کان بند کر دو، جڑا بھی گل کرے گا حضور کے دین کی بات کر. تاجدار ختم نبوت تمام حضرات ایک مرتبہ عالم شریف، 3 مرتبہ کل شریف اول آخر درود پڑھ کے قبلہ شاہ صاحب کے ملت کر دیں. اس کے بعد یہ دعا ہوگی، پھر انشاءاللہ اذان ہوگی اور جماعت ہوگی. صحیح کرنی اگے تسی کر دے. چلو